کو بلا کے ہم ہیڈز بناتے ہیں, ان سے کام لے رہے ہیں ابھی بھی, کیونکہ وہ ہمارے آگے ہمارے پازیٹیو لسٹ میں. ثاقب نثار صاحب کا ذکر آیا سر, تو میں آپ کو ایک سٹوری ہے ابصار عالم صاحب کی اور وہ انصار عباسی صاحب کی, ان کی سٹوری ابھی جو ہے نا جنگ میں بھی چھپی, اور اس میں مطلب جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ثاقب نثار صاحب کو نواز شریف صاحب جب یہ جو سارا واقعہ ہو گیا 28 جولائی 2017 کا, اس کے بعد وہ ہٹانا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد کچھ پارٹی کے رہنماؤں نے ان کے اندر بھی جو ہے نا اتفاق نہیں کیا, اور ایک پتہ نہیں غالباً کوئی سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ انیشیٹ کریں, تو بعد میں پھر وہ کارروائی ادھر ہی وہ ہو گئی, اس پہ کوئی کسی قسم کا ریفرنس دائر نہیں ہوا. آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے انتقامی طور پہ کوئی ایسی سوچ یا کوئی ایسا پلان نہیں کیا تھا کہ جی اب کیوں حکومت تو پی ایم ایل این کی تھی, اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر انہوں نے نامینیٹ کیے تھے, مجھے دوبارہ فائنانس لینے کے لیے کہا تھا. تو ایک تو یہ میں آپ کو یہ بڑا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ثاقب نثار صاحب کو ہٹانے کے لیے کوئی منصوبہ, کوئی پلان, کوئی ڈائریکشن اپنی حکومت کو نہیں دی تھی. اچھا یہ بڑا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہاں, ان کے ساتھی جو اندر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, ٹھیک, ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ جو تھا, وہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو فارغ کر دیا جائے. یہ کتنے تھے سر, یہ کتنے ساتھی تھے, 1 2 3 کتنے تھے؟ اس طرح نہ کریں نا جی, پھر آپ گیس کر کے مجھے لے جائیں گے, وہ سارا نکال لیں گے, وہ تو میں نے آپ کو نہیں بتانا. لیکن ایک سے زیادہ تھے, چلے سر آپ اتنا بتا دیں, ایک سے زیادہ تھے؟ ایک ہی تھے جی. اچھا, ایک ہی تھے, ٹھیک ہے. اور وہ بینیفیشری ہونا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے بینیفیشری ہونا, وہ زیادہ لمبی دیر گرم کرسی میں بیٹھنا چاہتے تھے. اب تو سمجھ آ گئی کہ بینیفیشری ہونا تھا. نقوی صاحب, یہ انصاف ہے, یہ انصاف کا ہمارا پیمانہ اس ملک میں. یہ اس طرح ہم معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. میں نے اس ملک کو 2 دفعہ بینکرپسی سے نکالا ہے, 98 99 اینڈ 23 آنورڈ, جب پاکستان کو 7 مہینے میں تاکہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں گے, انٹرنیشنل ڈاکومنٹڈ. آپ میرے ساتھ یہ بدماشی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ آپ یہ 2 گھٹیا آدمی جو ہے وہ ایک صفحہ لکھ دیتے ہیں 11 والیومز میں کہ جی 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی, اور ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ جو بیٹھے ہوئے سننے والے کہ میں سامنے کاپی رکھ رہا ہوں کہ جی بلا کے کریں, تو میں کس انصاف, مجھے کون سا انصاف مل رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کو کون سا انصاف ملا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ارشد ملک کی ویڈیو کے بعد انصاف رہتا ہے؟ شوکت صدیقی صاحب کے جو انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا, پہلے انہوں نے بار میں تقریر کی, اس کے بعد انصاف رہتا ہے؟ انصاف کا تقاضا ہے کہ میاں نواز شریف کے جو سزائیں اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے, کویش کر دیا جائے 1 منٹ میں. ان دو ثبوت کے بعد میرا جو ہے وہ آج بھی ایف بی آئی کو بلا کے پوچھ کے چیک کر کے بند کریں, تب ان کی یہ اللہ کو جواب بھی ہوں گے. یہ انشاءاللہ دے ول پے بگ پرائز. آج کدھر ہے ثاقب نثار؟ سڑک پہ نکل سکتا ہے؟ صحیح. جم خانہ ووٹ دینے جاتا ہے تو لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں, گھر جانا پڑتا ہے. سڑکوں میں نکلتا ہے تو لوگ تھو کرتے ہیں. یہ ان کو اس دنیا میں جو انہوں نے ظلم کیے ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف ہو, میں ہوں یا ہمارے ساتھی ہوں, they will pay price. اللہ کا نظام جو ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے, اور یہ کر رہے ہیں جی. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ جو اس میں ایکٹر تھے سارے باری باری ایکسپوز ہو رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں سر کہ they will pay price, تو آپ کسی ڈیوائن انٹرونشن کی بات کر رہے ہیں, یا آپ کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ جب آپ کی کل کو گورنمنٹ آ جاتی ہے؟ دیکھیں, میں ڈیوائن انٹرونشن نہیں, ہم تو کہاں جی. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ میاں صاحب کو کہتے ہیں, مجھے تو خیر چھوڑیں, وہ کہتے ہیں جی آپ اتنے دل کے اچھے ہیں. لوگ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے ان کو مت معاف کریں, لیکن میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ذات کے لیے نہیں کبھی کیا, نہ کریں گے انشاءاللہ. مجھے آپ 20 13 18 میں ایک کھڑا کر دیں دنیا میں کو بندہ جس کو یہ کہ جی ہمارے ساتھ یہ انتقامی کاروائی کی ہے میاں نواز شریف نے, یا میں نے, یا ہمارے کسی ساتھی نے. بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے, اور جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو یہ سارا ڈیوائن ہی ہے. دیکھیں اس میں ظاہر دنیا کے اسباب تو آتے ہیں, یہ مشرف صاحب کا جو کچھ ہے یہ ڈیوائن نہیں ہے. یہ کہاں وہ اپنا مکے اور کہاں وہ سارا کچھ کدھر ہے, اور کدھر آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کو بھی صحت دے اور اپنا ان کو ہدایت دے. تو بات یہ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے, یہ ہماری پرابلم ہے. ہم وہی چیزیں ریپیٹ کرتے جاتے ہیں, اور پھر پہلے اپنا وہ آج تک یعنی قائد اعظم صاحب کے بعد ہر پرائم منسٹر کے ساتھ یہی کیا. اب انہوں نے اس دفعہ دیکھا کہ یار یہ تو بہت ہی کوئی اسرٹیو ہے. پہلے
97 99 میں یہ گاڑیاں بند، وہ بند، یہ بند، ساتھ ضلع ٹیکس، اور ادھر اب اپنا ٹویٹ واپس، رپورٹ بیلنس اور فسکل ڈسپلن پہ آ گیا. ملک کے لیے میری ذات سے تو نہیں جانا. جی جی بالکل صحیح. جسٹ ون سینٹنس جو بہت یہ شور مچاتے ہیں نا عمران نیازی اینڈ کمپنی ان کے کلاؤنس، کہ جی یہ دیکھیں آخری سال جو تھا 2018 فسکل ایئر جو ختم ہوا، اس کے یہ فلان جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ جو پاکستان تاریخ میں نہیں ہے، وہ اس کی کوئی ریزن اور ہیں. اتنا میں کہہ سکتا ہوں. وہ میری لڑائی کی بھی ریزن وہ سمجھیں، وہ فسکل ڈسپلن کی بھی ریزن وہ سمجھیں. اچھا، اس سے آگے ملکی مفاد میں مناسب نہیں ہے بات کرنا. صحیح. جب اگر کوئی چیلنج کرے گا تو سب کچھ بتائیں گے اس قوم کو، لیکن بہتر ہے کہ ہر بندہ اپنے ڈومین میں رہ کے اب خاموشی اور صبر کرے. تو ہماری عادت نہیں ہے انتقام لینا اللہ کے فضل و کرم سے. میاں نواز شریف صاحب نے کبھی انتقامی سیاست میں بلیو نہیں کی، اور بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. وَأُفِوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے جو کام کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بہترین اس کو دیکھنے والے ہیں. تو ہم نے تو اللہ کا کیا ہوا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری طرف نا لائٹ چلی گئی ہے، اور میں اس کو بند نہیں کر رہا. میں اس کو بند اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میں اس وجہ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ پہلے بھی ہمارا یہ طے ہوا تھا. تو اسی لائٹ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا سر، میں اس کو اس وجہ سے کنٹینیو رکھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس سسٹم میں بڑی جناب کو 24,000 میگا واٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اور یہ سسٹم میں جو ہے نا، یہ بیٹا اس کا موبائل آن کر کے میرے چہرے پہ لگا دیں. تو اب اس میں جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں میں نے جان بوجھ کے اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا اس انٹرویو کو، کیونکہ کی لائٹ چلی گئی، ٹھیک ہے نا. میں نے جان بوجھ کے اس کو نہ ڈسکنیکٹ نہیں کیا. میں نے اس وجہ سے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ 24,000 میگا واٹ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ. آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ پچھلے دفعہ ہم انٹرویو میں یہ کافی لمبا انتظار کرتے رہے، بجلی نہیں آئی، جس کی وجہ سے ہمیں وہ کینسل کر کے اس کے بعد لے جانا پڑا. تو مجھے یہ بتائیں یہ کیا چکر ہے؟ آپ اپنا وہ بجلی بھی ساتھ ہی لے گئے ہیں لندن، یا کیا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے پاس اگر اتنی وافر مقدار میں ہے تو یہ اس لوڈ شیڈنگ جان نہیں چھوڑ رہی اسلام آباد کی حد تک بھی؟ نقوی صاحب، ہائٹ آف انکمپیٹنس. اچھا بالکل. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 2013 میں تھی، اس کو زیرو کیا 2018 تک. قوم سے میاں نواز شریف نے وعدہ جو کیا تھا اس کو پورا کیا. ٹھیک ہے. ایل این جی کے 3600 میگا واٹ کے ایمرجنسی پلانٹس لگائے گئے، کیونکہ جو 11,000 میگا واٹ کے پلانٹس کولے کے بیس پہ تھے، اس میں دھرنے کی وجہ سے چائنیز صدر پاکستان میں ان کی وزٹ 1 سال سے زیادہ ڈیلے ہوئی. اور پھر ہم اپنا وہ قوم سے وعدہ کیا پورا نہیں کر سکتے تھے انلیس کہ ہم ایمرجنسی میں 3600 میگا واٹ کے پروجیکٹس لگائیں ایل این جی پہ، جو کہ سستے ترین پروجیکٹس تھے پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس طرح کی قیمت ہارڈلی ملے گی کہیں. تقریباً $650 ملین پر میگا واٹ وہ اس کا تھا، اور یہ قریباً 1 ملین سے 1.2 ملین ڈالر پر میگا واٹ کی کاسٹ ہوتی رہی ہے جی. حالانکہ یہ گورنمنٹ تو الٹ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگا آپ نے سنا ہوگا نا سر، آپ نے سنا ہوگا نا وہ بہت مہنگا انہوں نے وہ جو ہے یہ تو ہر جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں. ان کو تو دنیا کا بہترین جھوٹ بولنا، دنیا کا بہترین یو ٹرن لینا، دنیا کا بہترین کہہ لیں کہ فضول باتیں کرنی، دنیا کی بہترین باتیں لگی، ان کو سب سرٹیفکیٹ جاتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہی پروجیکٹ جو تھے وہ ابھی یہ بیچنے کے لیے ٹاپ پرائرٹی میں رکھے ہوئے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے اپنے ریسورسز سے 3 ایل این جی کے پروجیکٹس لگائے، جس سے اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کا جو قوم سے وعدہ تھا وہ پورا ہوا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف نے بہت محنت کی تاکہ وہ مٹیریلائز ہو جائے وقت پہ. تو وہ ہم نے ان کو جو پاکستان بننے سے لے کے 2013 تک جتنی بجلی کی پیداوار پاکستان میں کیپیسٹی لگی، قریباً اتنی ہم نے مزید لگا دی اپنے 5 سالوں میں. نہ جنرل مشرف کے زمانے میں 1 میگا واٹ لگا، نہ آنے والی جمہوری حکومت میں 2008-13 میں لگا. تو یہ ہم نے آپ کو یعنی لوڈ شیڈنگ فری پاکستان دیا، اور ایک ریزنیبل قیمت کے اوپر بجلی دی. وہ اب ساری کی ساری جو مس مینجمنٹ ہے اس وقت، اور جو ان کی جو کارکردگی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ بجلی کو ٹرانسمیشن جو ہے اس کو یہ ہینڈل نہیں کر سکے. یہ بجلی کی چوری کو آسمان پہ لے گئے ہیں، یہ بجلی کی ترسیل کو یعنی انیفیشنٹ، ان کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں.
یہ صرف تو یہ کہنا کہ انہوں نے 24 سال لگایا تو وہ تو کریڈٹ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کو اور اس کی قیادت میاں نواز شریف صاحب کو. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب نے اس میں بہت محنت کی. اس میں شاہد خاقان نوازی صاحب بھی تھے اس انرجی کمیٹی میں, خواجہ آصف صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. تو ہم نے اس کو ریسورسز دیے. اب یہ وہی تینوں پلانٹ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں کہ $4 بلین ہم اس کو بیچ لیں کیونکہ وہ پاکستان نے خرچ کیے ہوئے ہمیں پیسے آ جائیں گے. تو یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے. یہ اس کی کوئی جواز نہیں ہے. چینی لینے جی کوئی چیز لینے آپ ہمارے دور میں 50 سے 55 سے اوپر نہیں کبھی گئی. جی بالکل. وجوہات ہیں کہ وہ جب بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے, جب کوئی انکوائری ہوتی ہے 10-15 پہ اور اوپر چلی جاتی ہے, اور کل لیٹسٹ ہے کہ پھر اور اوپر چلی گئی ہے. تو یہ پیٹرول ہو تو وہ ہم نے قریباً 65 روپے پہ پیٹرول چھوڑا تھا. یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا پیک تھا 2014 میں, جو دنیا کی پیک پرائسز تھیں, جو قریباً اس وقت بھی ہماری اتنی پرائس نہیں جتنی آج پرائس ہے, ہماری 108 کے قریب, یہ 118 پہ چلیں گے. اور پرائس ایز کمپیئر ٹو کروڈ اس وقت زیادہ تھی آج سے. تو یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے. مانیٹری پالیسی کا فیلئر ہے, فسکل پالیسی کا فیلئر ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام پہ کیا اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کے بم گر رہے ہیں, آپ ایسا اندھیرے میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کی بجلی تو نہیں جاتی ہوگی نا جی. انہوں نے تو سارے معاملات جو ہے وہ جو خرچ دو صرف سرونٹ رکھنے تھے اور چند لاکھوں میں جو دفتر چلنا تھا اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے جی. اس میں جی انفارچونیٹلی بڑی اس سیڈ اسٹیٹ آف افیئر. نقوی صاحب آپ نیک آدمی اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس بھور سے نکالے. نے کوگمایا اس بھور سے نکالے, اور جو اس بھور کے جو ذمہ دار ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, یا اللہ تعالیٰ پاکستان کی جان ان سے چھڑا دے. جو ان کا حشر ہونا ہے, جہاں انہیں ہونا ہے, وہ اللہ جانے اور وہ جانے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ وقت دعا بھی ہے, لیکن دعا بھی ہے کہ ہمیں جب تک ہم اپنی ہیومن جو اللہ تعالیٰ نے عقل سوچ دی ہے اس کے مطابق مناص القوم اگر ہم نے پاکستان کا قبلہ سیدھا نہیں کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سال میں یہ معاملہ ول بی ٹو لیٹ. یہ تو 3 سال تباہی کرنے کے بعد کہتے ہیں جی 4تھا سال پھر لارا لپا لگا. مجھے تین سال میں ایک چیز کو بتا دیں نکال کے کہ جی یہ انہوں نے آپ کو ڈیلیور کر دیا. آپ نے ابھی یاد کرایا, میں بھول گیا کہ وہ صرف نام بدل سکتے ہیں, تختیاں لگا سکتے ہیں. جو ہم نے جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ تھا, میں 2008 میں جب میں فائنانس منسٹر تھا کولیشن گورنمنٹ میں, تو اٹ واز مائی برین چائلڈ. اچھا میں نے جو بلو پرنٹ دیکھیں جی, ہم اسلامی ریاست ہیں, ہمیں جو غریب ترین لوگ ہیں ہمیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. سر رکے بس, چونکہ میرا یہ آخری سوال تھا اس پہ, آپ نے یہ کہا نا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام, اس کو انیشیٹ کرانے میں یہ جو آئیڈیا تھا یہ آپ کا تھا. میں بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں آپ. 2008 میں میں نے یہ کابینہ میں یہ آئیڈیا فلوٹ کیا. جی ہاں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, میں کولیشن گورنمنٹ کو فائنانس منسٹر تھا, اور میں نے کہا کہ ہم کو ذرا یہ بھی بتا دیں 2008 میں جوائن کیا تھا ان کی اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کی انیشیلی جب وہ کابینہ کو, تاکہ ایک عام آدمی کو پتہ چل جائے نا. جی بالکل, آپ پہلے وزیر خزانہ تھے مجھے یاد ہے. 9 مارچ 2008 کو یہ جو بوربن میں میاں نواز شریف کی اور زرداری صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی آفٹر پارلیس, تو اس میں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے آپ ہمیں جوائن کریں, کابینہ جوائن کریں مسلم لیگ نون, اور اسحاق ڈار فائنانس منسٹر بنے. صحیح بات. اور اس کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے بدلے میں مسلم لیگ نون نے یا میاں نواز شریف صاحب نے کیا مانگا, 30 دن میں ججوں کی بحالی. صحیح بات ہے, جو کہ نہ ہو سکی. ہاں صحیح بات ہے, وہ نہیں ہو سکی, ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مئی میں چھوڑ دیا تھا, مڈل آف مئی میں ہم نے 31 مارچ کو جوائن کیا 2008 کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کابینہ میں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم ایک اسلامی فلائی مملکت ہے اس کی شروعات کریں. جو غریب ترین ہے میرٹ کے اوپر, نیچے سے اوپر, ان کو ہم جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم ان کے لیے ایلوکیٹ کریں, بڑھاتے جائیں. تو یہ میں نے جو بلو پرنٹ بجٹ چھوڑا جس دن میں نے اپنی استعفیٰ دیا, جو میں نے کام کیا ہوتا, اس میں 34 ارب میں نے اس میں یعنی پرپوز کیا تھا بجٹ میں. 34 بلین نام تھا نیشنل انکم سپورٹ فنڈ. اچھا اس وقت نیشنل انکم سپورٹ جو میں نے کیا تھا. جی بالکل جو ہے, میں یہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا کہ میں نے بے نظیر نام رکھا, میں نے نیشنل انکم سپورٹ. جو پھر اس کے بعد ہم چلے گئے مڈل آف مئی میں, جون میں جب بجٹ آیا تو اس کا نام انہوں نے 34 بلین ہی رکھا. اماؤنٹ چینج نہیں کیا, نیشنل کو بے نظیر کر دی. یہ چینج تھی. اب آپ دیکھیں کہ 2008 سے 2013 ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بہت فوکس کرتے.
وہ صرف اس کو 34 ارب سے 40 ارب پہ لے کے گئے 5 سال. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پھر یعنی جمپ دی, ہم نے فیملیز کا نمبر بڑھایا, ہم نے کوارٹرلی جو اسٹائپنڈ تھا غریب عورتوں کا وہ بڑھایا. ہم نے نام کی بادر نہیں کی, ہم نے کہا ٹھیک ہے جو نام ہے نام نہیں بدلا. بالکل صحیح بات ہے, آپ نے کام سے غرض رکھا. 40 ارب کو جناب نقوی صاحب 124 ارب پہ ہم لے کے گئے 5 سال. 40 ارب کو 124 پہ پلس 20 ملین یوتھ کے لیے, یوتھ امپلائمنٹ سارا 144 بلین. یہی وہ اماؤنٹ ہے جس کو نام احساس دے کے وہ سب کچھ بند کر کے تو اس کا نام بدل دیا اور نئی تقسیم لگ گئی اس کی. تو یہ تو تختیاں لگانے کے باہر